اے اللہ نفرت کے بیج بونے والوں کو ناکام و نامراد فرما۔ اے اللہ نفرت کے بیج بونے والوں کو ناکام و نامراد فرما، اور اے اللہ پیار و محبت کا بول بالا فرما اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نئی دلی کا اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم آج نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دراصل یہاں تحفظ آئین ہند کنونشن کا اہتمام کیا گیا جمعیت علماء ہند کی طرف سے۔ ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک بھر سے یہاں فرزندان توحید یہاں مسلمان پہنچے، اور یہ جو آپ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں مولانا ارشد مدنی کا خطاب تمام لوگوں نے یہاں پر سنا۔ ایک مرتبہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ضرور سنیے، اور پروگرام کے آخر میں جو انہوں نے دعا کرائی ہے اس کو بھی ضرور سنیے گا۔ پورا اسٹیڈیم کا چپا چپا اس وقت بھرا ہوا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اندر سے لے کر کے باہر تک ہر طرف تمام وہ لوگ موجود جو ہندوستان کے آئین پر بھروسہ رکھتے ہیں، بھارت کے سمویدھان کو بچانا چاہتے ہیں، اور ہندو مسلم یکجہتی کو یعنی کہ قومی یکجہتی کو ایک طرف ساتھ ہو کر کے اتحاد اور اتفاق کا پرچم لہراتے ہیں۔ آج تمام لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، پورے ملک بھر سے یہاں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مولانا ارشد مدنی کا پورا بیان سنیے ذرا۔ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا۔ وہ طبقہ جو آج ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی۔ اسرائیل ہو گیا، امریکہ اس کا سرپرست بن گیا۔ اب اسرائیل نے آگے بڑھ کر فلسطین کے اندر اپنے پیر جمائے اور بیت المقدس کو لینا چاہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہی اردن کے اندر اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو غلام بنایا۔ ابھی دل نہیں تھما، تھوڑے دنوں کے بعد پھر آگے بڑھا، اور گولان کی وہ پہاڑیاں جو شام کے اندر تھی ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جس دن پہلا حملہ بولا فلسطینیوں نے، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ تاریخ کی دنیا کی نہیں جانتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اعلان دیا، میں نے یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ دہشت گرد ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا یہ دہشت گردی ہے، گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے، نہرو بھی دہشت گرد تھے، ہمارے اکابر بھی دہشت گرد تھے۔ یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا جہاد سن 1932 کے اندر ہوا، ہندوستانی لوگ تو جانتے بھی نہیں، اور اس کے اندر لوگ مر گئے، ختم ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے رشتے کے، ان کے قریب، ان کے اولاد میں شاہ اسماعیل شہید اور رائے بریلی کے شاہ احمد شہید، دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے بالا کوٹ کے میدان میں۔ لیکن
پیچھے نہیں ہٹے. وہ لوگ جو بچ کر آئے تھے سن 1857 میں پھر جہاد کر لیا، اور اس کے اندر صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمان شہید کیے گئے، اور لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا. یہ مسلمان کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے. بتائیں کون ہے جس کی زندگی کے اندر یہ تاریخ مل سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں، لاکھوں آدمی کے سامنے کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے جس نے اس ملک کی اس طرح خدمت کی ہو جس طرح مسلمان علماء نے خدمت کی ہے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء انہی مجاہدین کی بنائی ہوئی جماعت ہے. مسلمان کا، علماء کا، جمعیت علماء کا کردار ہے. کوئی مانے نہ مانے، تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں. ہم سے پوچھے، ہم وہ تاریخ کی لکھی ہوئی چیزیں لیں گے. ایسے کیسے آزادی قریب آتی رہی. جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو. ہم 143 سال ہیں ہماری زندگی، جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہوگا، اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں. آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب، مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ، جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے. اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے. اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے. کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہو. آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، بڑا کام معمول ہے. آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سول کوڈ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا. گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا. کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں. کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے. مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکتا. یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے.
اور ناپاک تصویریں کرتے ہیں. یہ دستور کی حفاظت کے لیے کہاں ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کو ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو. جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتی. ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے. جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی. اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس کے بعد ہم کس کے سامنے سر جھکائیں گے؟ ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا. ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے. عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے. اور کتنی مسجدیں جن کے پاس اوقاف اللہ اکبر لاکھوں کروڑ کے اوقاف. جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں. ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئیں تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا. کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے. آپ کو کیا درد ہے؟ کیا آپ اس اوقاف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں. اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں. مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجیے. اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے. جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر اگر ہندو برہمن ہے مسلمان بھی برہمن ہے. ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں. کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا. کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق کو لیں گے. آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی. آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی. میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. کیوں ہوا؟ وہ جو 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ لگتا تھا کسی دوسری جماعت کا چراغ نہیں چل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے. ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی ملک زندہ رہے گا. ایک باپ کی اولاد 5 4 3 اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے وہ گھر آباد رہے گا. اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے. ہماری یہ پالیسی ہے
کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی. آپ اس پالیسی کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں. میں نے ابھی چند مہینے ہوئے میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا. ہم نے ان سب کو 1-1 لاکھ یا 2-2 لاکھ روپئے دیے جا کر کے. مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے. ہم نے ان کو دیا، وہ خوش ہو گئے. ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپئے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اونچی تعلیم کے لیے. اس کے اندر مسلمان بچے بھی ہوتے ہیں، ہندو بچے بھی ہوتے ہیں. جمعیت علماء ہر ایک کی مدد کرتی ہے. پڑھیں، ملک کے لیے کام کریں. میں جا رہا تھا ایک مرتبہ، بنگلور سے سوار ہوا، مجھے جانا تھا سوئٹزرلینڈ. ایک میٹنگ تھی وہاں سعودی عرب کی، سوئٹزرلینڈ کے اندر. میں جب گیا جہاز کے اندر، صبح ہوئی تو میں نے چائے وائے پی. میرے پاس جو پائلٹ تھا چلانے والا، وہ آیا، میرا شکریہ ادا کرنے لگا. آپ نے بڑی محبت کے ساتھ. میں نے سوچا کیا بات ہے، کیا آپ کو؟ کہنے لگے کہ مجھے اس جگہ تک پہنچنے میں جمعیت علماء اگر مدد نہ کرتی میں نے کچھ کر سکتا. مجھے حیرت ہو گئی کہ کیا بات ہے یہ. ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. کیرلا کے اندر سیلاب آیا، لوگ لٹ گئے، مر گئے. ہم نے مکانات کی مرمت کی. ہم نے مکانات کو سر نو بنوایا بھی. میں نے چابیاں بھی دی اور تمام میڈیا نے اس کو دکھلایا. ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو عورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھ میں نے چابی دی ہے. جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. ہمارے بزرگوں نے متحدہ قومیت کتابیں شائع کی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بٹے گی. جو ہندوستان میں رہتا ہے ان سب کی ایک ہی قوم ہے. مذہب کی بنیاد پر قومیں تقسیم نہیں ہوگی. یہ ہمارا کردار ہے. ہم اس کردار پر زندہ ہیں اور اسی پر چلتے ہیں. صحیح ہے، یہ ملک کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے کہ ان کو مار دو، ان کو گرا دو، ان کو. آسام کے اندر یہ پالیسی آج سے نہیں، سن 12 سے چل رہی ہے. جمعیت علماء تنہا جماعت ہے ملک کے اندر جو آسامیوں کے مسائل کو جانتی ہے. یہاں سے رہنے والے، ان کی زبان اور ہے، ان کا کلچر اور ہے، بہت دور ہے، دنیا کے آخر میں رہتے ہیں. کون جانتا ہے ان کے مسائل؟ تنہا جمعیت علماء ہے جو ان کے مسائل سے دلچسپی لیتی ہے، گھستی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے. یہ ایک مسئلہ تھا. اس سے پہلے ایک اور مسئلہ تھا. کہا گیا کہ پنچایت اگر کسی کو آسام میں یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ ہندوستانی ہے تو وہ سرٹیفکیٹ نامقبول ہوگا. 47 لاکھ آدمی اس سے متاثر ہے. جو پھر کپرست پارٹی تھی وہ کہتی تھی کہ پنچایت کے سرٹیفکیٹ کو قبول نہ کیا جائے. اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو 47 عورتیں، 47 لاکھ اپنے بچوں کے ساتھ ملک کے اندر بھیک مانگنے والوں کی زندگی بسر کرتے. ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا. سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ملک میں بسنے والے ان غریب اور لاچار لوگوں کی پناہ گاہ جن کے سامنے ملک میں کوئی راستہ نہیں بچتا تو وہ کورٹ میں پہنچتے ہیں کہ ہماری مدد کرو. ہم پہنچ گئے، اپنے لیے نہیں، ان غریبوں کے لیے پہنچے جو 47 لاکھ تھے. آپ نہیں جانتے اس کے اندر 24 لاکھ ہندو عورتیں تھیں
آپ سمجھے. اور جمعیت علماء گئی. میں بہت پریشان تھا کہ الہ العالمین کوئی مدد کرنے والا علاوہ تیرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. میں اللہ کا فضل کرتا ہوں کہ جو کورٹ اور وہیں کا وکیل چیف جسٹس صاحب آسامی کا تھا. مجھے خطرہ تھا کہیں یہ آسامیوں کے ساتھ نہ چلا جائے, گورنمنٹ کے ساتھ نہ چلا جائے. اللہ کی قدرت ہے کہ فیصلہ یہ آیا کہ وہ سرٹیفکیٹ جو پنچایت نے دیا قبول کیا جائے گا. میں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی جتنا آج اس فیصلے میں. کیوں؟ صرف مسلمان کے لیے نہیں, یہ ہمارا کردار ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے, جو جمعیت علماء کی اساس ہے, جو ان کا کردار تھا, ہم نے اس کی سراہنا کی. میرے بھائی, ہمارا یہی کردار ہے. ہم ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمان مصیبت کا شکار ہے. یہ فرقہ پرست ذہن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت موجود تھا, آج یہ زیادہ ہے. ملک کے اندر فرقہ پرستی ہے, دشمنی ہے, ہر طبقے کے اندر ہے. کوئی بھی طبقہ, پولیس کا ہو, انتظامیہ کا ہو, کسی کے اوپر جو چاہے الزام لگا دے. جمعیت علماء آج بھی جو کیس لڑ رہی ہے 1050 کیس ہیں جو لوور کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے اندر لڑ رہی ہے. 1050 کیس ہیں اور اس کے اندر 850 ملزم ہیں. ہم لڑتے ہیں مقدمہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تک یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ ملزم ہیں, انہوں نے دیش کے ساتھ وروध کیا ہے, ثابت ہو جائے, ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. جب تک ثابت نہ ہو, پولیس کے کہنے سے یا کسی راستے پر چلنے والے کے یہ کہنے سے کہ یہ دیش وروधी ہیں, ہم اسے دیش وروधी تھوڑی مان لیں گے. ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور ہم دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں. ہمیں آزادی مل جاتی ہے. بتائیے, جمعیت علماء ہند, جمعیت علماء ہند, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جمعیت علماء ہند, حضرت مولانا سعید ارشد مدنی صاحب. ابھی آپ کے یہاں ہلدوانی کے اندر ہوا, مسجد کو توڑ دیا, شہید کر دیا, گولی چلا کر 6 آدمیوں کو قتل کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ 101 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور ایسی دفعات ان کے اوپر لگا دی کہ 1.5 سال سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی. جمعیت علماء نے ہمارے پاس آئے 70 آدمی. کچھ لوگوں نے اپنے کیس لڑے خود, کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس کے اندر کامیابی ہوگی. اللہ کی مدد سے ہم نے اپنے وکیل کو بلایا بمبئی سے, اور اس کے بعد جو بہتر سے بہتر سپریم کورٹ کا وکیل تھا اس کو بلایا اور ہم نے کہا کہ کیس لڑیے. 5 پیشیاں ہوئی اور وہ وہیں جاتا تھا ہائی کورٹ. نینی تال میں شاید ہائی کورٹ ہے, وہاں جاتا تھا, وہ اپنا محنتانہ پورا لیتا تھا. 2 پیشیاں ہوئی آن لائن اور 3 پیشیوں میں وہ گیا وہاں وکیل, اور وہ ایک مہیلا تھی وکیل, مگر بہت بہترین وکیل تھی. انہوں نے اپنے کیس کو رکھا اور ہندوستان میں میں نہیں جانتا ہوں جمعیت علماء اتنے کیسوں کو اتنے سال سے لڑ رہی ہے. بیک وقت 50 آدمیوں کی ضمانت ہو جائے, جن میں 6 عورتیں بھی تھیں. یہ پہلی مرتبہ.
یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے۔ ہم لڑ رہے ہیں اسی طریقے سے۔ مدارس اسلامیہ، میرے بھائی، مدارس اسلامیہ اس ملک کی مذہبی اعتبار سے جان ہے۔ نبی صلی اللہ ہمیشہ یہ بات کہتی تھی۔ مدارس دارالعلوم دیوبند ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دستور بنایا وہ دستور یہ تھا کہ کسی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لی جائے گی۔ المؤمن ينظر بنور اللہ، یہ ان کے دل کے اندر ایک بات آئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی اور حکومتوں سے پیسے لے لے کر مدارس چلتے، آج ان مدارس کی جان نکل چکی ہے۔ آزاد ہے مدارس، کسی گورنمنٹ کا ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسلمان رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، دولت مند، کاروبار کرنے والا، ہر مدرسہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح مدارس دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بقا ہندوستان کے اندر، اس کے اندر بنیادی کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا ہے، میں کہتا ہوں ہاں تبلیغ کا بھی ہے، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ ارے بھائی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی بنیاد رکھی، کہاں کے تھے؟ مدرسوں سے پڑھ کر کے نہیں رہے تھے۔ مولانا یوسف صاحب نے کام کیا اپنے باپ کے طریقے پر، کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر کے نکلے تھے۔ مولانا چلے گئے، مولانا انعام صاحب، پھر اس کے بعد مولانا اظہار صاحب۔ آج دیکھ لیجئے جو بچے کام کر رہے ہیں وہ سب مدرسوں سے پڑھ کر کے، ان کے اولاد میں مدرسوں کے اندر پڑھ۔ اصل کردار دنیا کے اندر، ہندوستان میں نہیں، چاہے جہاں دنیا میں چلے جاؤ، اصل کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ اگر کسی روئے زمین میں آج کہیں کوئی مسلمان اللہ کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں دیکھ لو کہیں نہ کہیں کسی مدرسے سے پڑھا ہوگا۔ نعرہ تکبیر! مدارس اسلامیہ! ہندوستان! ہندوستان! زندہ باد! 1400 سال سے اسلام کی یہی تصویر ہے کہ یطفئون نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ کے چراغ کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ انکار کرتا نہیں، یہ چراغ مکمل ہو کر کے رہے گا۔ میرے بھائی، فرقہ پرست ذہنیت جو کرنا چاہتی ہے، اللہ چاہے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ مسلمان اسی ماحول کے اندر زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور اسی طرح اس ملک کے اندر اسلام کا، اس ملک کے اندر بھی اسلام کا چراغ چلتا رہے گا۔ میرے بھائی، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن امن و امان کو مت جانے دیجیے۔ مسلمان مر جائیں ٹھیک ہے، مگر امن و امان ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ٹھیک ہے، اسلام کو نہیں مانتا آدمی، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمارے آقا ہمارے سر اور آنکھوں پر ان کے جوتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے بعد دوسری شخصیت سمجھتے ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، کہے، لیکن نقض امن کے لیے کہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ فرقہ پرستی ہے کہ اس کو تو نظر بند کر دیا جائے، کسی جگہ چھپا دیا جائے، اور وہ جو احتجاج کریں
ان سے جیلوں کو بھر دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایسا کرنے والوں کی فرقہ پرستی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائی آنے والے دنوں کے اندر یہ بات طے ہوگی کہ اس سلسلے کے اندر کیا کیا جائے۔ ہم اس کو نقض عمل سمجھتے ہیں۔ آپ ایسا کرنے والوں پر نقض عمل کی بنیاد نہ بنائیں، اور وہ جو گھروں سے باہر نکلے ان پر نقض عمل کی بنیاد۔ آج بنگلور کے اندر جو یہ واقعہ 3 سال پہلے ہوا تھا، جو کرنے والا تھا وہ آزاد پھر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 63 یا 64 لوگ 3 سال سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ جو نقض عمل کرنے والا ہے اسے تو آپ نے آزاد چھوڑ دیا، اور جو احتجاج کرنے والے تھے ان سے آپ کو جیل میں بھر دیا۔ ہم اس چیز کو اس ملک کے امن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی بلڈوزر چلانا یہ بھی ایک چیز تھی۔ آپ قانون کے خلاف ہونے پر بلڈوزر چلاتے ہیں، چاہے ہندو کا گھر ہو، چاہے مسلمان کا گھر ہو، چاہے عیسائی کا گھر ہو، ہم اسے بھی برا سمجھتے ہیں۔ آپ نوٹس دیجیے، چند دن کی مہلت دیجیے، کل آپ نے نوٹس لگایا، آپ لگا دیں خراب ہے، لیکن آپ دیکھ لیجیے 95% گھر مسلمانوں کے ہیں، پوری روڈ کے اوپر جہاں مکانات کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے بڑھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو بھی ہے، ہندوؤں کو بھی مکانات، آپ صرف مسلمان کے مکان توڑ دیں۔ پھر دوسری مصیبت کیا ہے کہ اس مکان کے اندر مان لیجیے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، جس کو آپ نے پکڑا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے بیوی اور بچے رہتے ہیں اس مکان میں، غلطی اس ایک آدمی سے ہوئی، آپ پورے مکان کو گرا دیں، ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ایسے مکانات کو گرا دیا جس میں وہ کرائے پر رہتے تھے، وہ ان کا مکان گرا، آپ نے گرا دیا۔ ہم اس کے خلاف، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ عمل ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہے۔ میں اس سلسلے کے اندر جو گٹھ بندھن کی پالیسی ہے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں۔ ایک طرف تو یہ کردار ہے گورنمنٹ کا جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، دوسری چیز الیکشن کے زمانے کے اندر جو انڈیا گٹھ بندھن نے اپنا مینیفیسٹو شائع کیا، میرے پاس یہ چیز پہنچی کہ راہل گاندھی جی نے یہ کہا ہے کہ ہماری حکومت اگر بنے گی تو ہم ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی دیں گے۔ میں نے ان کی اس بات کو قدر کی نظر سے دیکھا، اور میں نے اعلان کیا کہ اس اعلان کے بعد مسلمان کو اس گٹھ بندھن کی جس میں رہ کر اس کو آزادی ملتی ہے اپنے مذہب کی، اس کو ووٹ دینا اپنے ملک اپنے دین کی حفاظت کے مرادف ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک جٹ ہو کر کے گٹھ بندھن کو ووٹ دیا، اور گٹھ بندھن اس طرح سے آگے نکلا اور بی جے پی۔ میرے بھائی میں کہتا ہوں، آپ ہندو مسلم اتحاد، آپ جس گاؤں میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، اپنے کھیت میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، بازار میں بیٹھے ہیں وہاں اتحاد رکھیے، جہاں دنیا کے اندر ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں، ہندو مسلم بھائی بھائی اسی اتحاد کی بنیاد کے اوپر چلیے۔ اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنے ملک کے وفادار ہیں اور آپ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، اور اگر آپ وہ پالیسی خدا نخواستہ جو فرقہ پرست نظریے کی پالیسی ہے اگر آپ اسے اپنائیں گے، ملک تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میں انہی نظریات کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں۔